بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا نیشنل نیریٹو۔ افغانستان کے اندر افغان آرمی طالبان کے خلاف لڑ کیوں نہیں رہی؟ پوری دنیا، امریکہ، ویسٹرن ورلڈ، بھارت، سب کا یہی سوال ہے کہ افغانستان کی اتنی بڑی ٹرینڈ آرمی ہے، وہ طالبان کے خلاف لڑ کیوں نہیں رہی؟ وہ ڈھیر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ ہر جگہ کے اوپر سرنڈر اور ڈیفیٹ کیوں کا سامنا کیوں کرتی جا رہی ہے؟ اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ افواج کے اندر جو مورال ہے وہ ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر افواج کا مورال جو ہے وہ اگر پست ہو جائے تو وہ لڑ نہیں سکتی۔ جہاں تک بات ہے افغانستان کی افواج کی، تو ان کا مورال زمین سے بھی نیچے جا چکا ہے، کیونکہ ان کے پاس سامنے کوئی بہت بڑا ایجنڈا ہی نہیں ہے، نظریہ ہی نہیں ہے، آبجیکٹیو ہی کوئی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو طالبان ہے، طالبان کے سامنے اتنا بڑا آبجیکٹیو ہے، اور مورال ان کا آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے اوپر غیر ملکی افواج آئی ہوئی تھیں، اور دنیا کی 48 کنٹریز کی فائنسٹ اور مائٹیسٹ اور کاسٹلیسٹ جو وار مشینری تھی، وہ ان کے خلاف آ کے ان کے ملک کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور ان کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، اور ان کی بالکل سمت کلیئر تھی، اور ان کا نظریہ مضبوط تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے اس مورال کی وجہ سے، اس جذبے کی وجہ سے، اس موٹیویشن کی وجہ سے، اتنی بڑی یہ جو انکریجمنٹ ہے، اس کی وجہ سے وہ انہوں نے دنیا کی اتنی بڑی جو افواج ہے ان کو شکست دے دی۔ جبکہ دوسری طرف یہ جو افغانستان نیشنل آرمی ہے، یہ اس کے پاس مورال جو ہے نا وہ بالکل ان کا زیرو ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کو ٹریننگ دی ہے امریکہ نے، ان کو ٹریننگ دی ہے انڈیا نے، ابھی بھی انڈیا کے اندر کوئی 300 کیڈٹ جو ہے افغانستان کے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں، اور اس وقت جو افغانستان کی نیشنل آرمی ہے اس کی تعداد کم و بیش 3.5 لاکھ ہے، اور ان کے پاس جو ویپن، ایمونیشن، لاجسٹکس، آرمڈ وہیکلز اور ٹینکس اور جتنی بھی جو وار مشینری ہوتی ہے، وہ فائنسٹ قسم کی وار مشینری ہے۔ اس طرح کی جو ویپن ایمونیشن پاکستان آرمی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس اتنی بہترین مشینری کی وجہ یہ کہ ساری مشینری ان کو دی ہوئی ہے امریکنز نے، نیٹو نے، اور ان کی ٹریننگ بھی انہوں نے کرائی ہے۔ تو اتنی بڑی جو ٹریننگ، اور امریکہ خود کہتا ہے کہ ہم نے کوئی کم و بیش $800 بلین جو افغان نیشنل آرمی کو ریز کرنے میں، ان کو ٹرین کرنے میں، اور ان کے ساری معاملات کو چلانے کے لیے ہم نے خرچ کیے ہیں۔ تو بھائی وہ کدھر گئے؟ وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری آرمی جو تھی، یہ ان کے پاس نظریہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ آرمی بنائی تھی سارے ان آکیپائیڈ فورسز نے، اور اس کی بناوٹ کے اندر اور ان کی ریزنگ کے اندر جو بڑا ہاتھ تھا وہ امریکہ اور انڈیا اور ان سارے ملکوں کا تھا۔ اور اس کے علاوہ معاملہ یہ ہے کہ افواج جو ہیں جب میدان جنگ میں آتی ہیں، تو اگر ان کے پاس آگے کوئی کلیئر آبجیکٹیو ہی نہ ہو، جب ان کو فوجیوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سینئر آفسرز ہیں، ہمارے جو فیلڈ کمانڈرز ہیں، اور ہمارے جو جنرلز ہیں، وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں، کیونکہ پریزنٹ جو افغان آرمی ہے اس کے اندر کتنی گھوسٹ وہ جو ہے وہ ہوئی ہیں، ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں، اور کتنے یعنی ان کے سولجرز، ان کے این سی اوز، ان کے جے سی اوز، ایون کے آفسرز بھی موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے جو تنخواہیں ہیں، ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ ریسیو کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کرپٹ آرمی ہے، کرپٹ ان آل دا سینسز، کہ فائنینشلی بھی کرپٹ ہے، مورلی بھی کرپٹ ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کیا کہتے ہیں کہ کریجیسلی بھی کرپٹ ہے۔ کریجیسلی کہ یعنی یہ اپنے دشمن کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، دشمن ان کا طالبان ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جذبہ نہیں ہوتا، جب مورال نہیں ہوتا، تو پھر یہی شکست آپ کا مقدر ہوتا ہے۔ اور انڈینز کو اور امریکنز کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے۔ جو بائیڈن کہتا تھا کہ جی یہ اتنی بڑی تعداد ہے، ہماری 3.5 لاکھ افغان نیشنل آرمی ہے، اور ہم نے ایسے ٹرین کی ہے کہ جیسے دنیا کی فائنسٹ آرمی ٹرین کی ہو، اور یہ طالبان کی میکسیمم تعداد کیا ہوگی ناظرین؟ میکسیمم کو یہ 50-60,000 کے قریب طالبان کی اسٹرینتھ ہوگی، لیکن اس اسٹرینتھ سے ابھی تک انہوں نے کوئی 20 سے زیادہ جو صوبے ان پہ قبضہ کر لیا ہے، اور ابھی کچھ دیر میں وہ کابل کے اوپر قبضہ کرنے والے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی فوجیں لڑا نہیں کرتی، اور فوج جو طالبان کے سامنے کیا یہ ٹھہر سکتے تھے؟
یہ جو افغان نیشنل آرمی والے ہیں ان کے سامنے تو دنیا کی سب سے بڑی جو فوج تھی نیٹو آئی ایس ایف کی جو فوج تھی وہ نہیں ٹھہر سکی. 20 سال انہوں نے پورا زور لگایا ہے. تو ان کی حیثیت کیا تھی؟ ہم پہلے ویلاگس میں یہ بتاتے رہے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ طالبان کی جو سکسیس ہے وہ تھنگز آر بٹوین کپس اینڈ لپس. کیونکہ یہ جو افغان نیشنل آرمی والے تھے، نیشنل آرمی والے ہیں یا اس سے پہلے جو نیٹو آئی ایس ایف والے ہیں، ان کو اعتبار تھا یہ مشینوں پہ، اسلحے پہ، ہتھیار پہ، جدیدیت پہ. جبکہ دوسری طرف جو طالبان ہیں ان کو یقین ہے اللہ پہ، ان کو یقین ہے اپنے آزادی پہ، ان کو یقین ہے افغانیت پہ. اور جب ان کا نظریہ اتنا مضبوط ہے، توکل ہے ایک طرف جدیدیت ہے، تو جب دونوں کا توڑ ہوتا ہے تو جو جدیدیت ہے وہ ہار جاتی ہے، یقین، توکل، ایمان، اکان وہ جیت جاتا ہے. اور یہی کام ہوا ہے افغانستان کے اندر طالبان اور افغان نیشنل آرمی اور نیٹو آئی ایس ایف کے بارے میں کے سلسلے میں. تو یہ بالکل اسی کی مانند ہے کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. اور ناظرین، یہ ابھی افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں وہ ان کا جو سورج ہے وہ نصف نہار پہ آنے والا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ وہ کابل کے اندر فتح یاب ہو کے انٹر ہو رہے ہیں. کیونکہ نصر من اللہ و فتح قریب، وہ صحیح کاز پہ تھے. آکیپائڈ فورسز آئی، انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور ابھی اللہ تعالیٰ ان کو فتح و کامیابی دے گا. کیونکہ افغان باقی کوسار باقی، الحکم للہ الملک للہ. اور یہ ابھی فتح و کامیابی ان کا مقدر ہے اور کبھی بھی اس طرح کی افواج لڑتی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ کیا افواج ہے کہ کیا ان کے اندر انسٹیٹیوشنلائزیشن نام کی چیز ہے؟ کوئی نہیں. آئے روز اس کا آرمی چیف تبدیل ہوئے رہتا ہے. یہ پچھلے دنوں 35 سال کا ایک نوجوان لڑکا جو ہے اس کو آرمی چیف بنا دیا ہے. اور یہ ان کے پریزیڈنٹ کا وہ معاملہ ہے اور یہ ان کی فوج کی اسٹرینتھ ہے. فوج تو ہر جگہ پہ سرنڈر کرتی جا رہی ہے لڑے بغیر ہی. طالبان جو ہیں وہ اتنی بڑی بڑی جو آرمڈ وہیکلز ہیں اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں وہ گشت کر رہے ہیں اور کوئی کسی جگہ پہ ریزسٹنس ہی نہیں آئی. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جنگ کبھی بھی اسلحہ، ہتھیار اور بارود سے نہیں لڑی جاتی. جنگ لڑنے کے لیے یہ چیزیں بھی جہاں ضروری ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے آپ کا مورائل، آپ کا جذبہ، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کا نظریہ. آپ یہ دیکھ لیں پاکستان کی فوج جو ہے اس نے کس کمٹمنٹ اور کس نظریے اور جذبے کے ساتھ وار آن ٹیرر کو ختم کیا ہے، جو امریکہ اور پوری دنیا یہ ادھر نہیں ختم کر سکی. تو وار لڑنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو ناپید ہیں افغان نیشنل آرمی میں، اس وجہ سے وہ ڈھیر ہوتے جا رہے ہیں. تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل دی نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.